السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ جب گلشتہ کو خون کی ضرورت پڑی تو سب سے پہلے گردن ہماری کٹی۔ جب گلشتہ کو خون کی ضرورت پڑی تو سب سے پہلے گردن ہماری کٹی۔ اب کہتے ہیں ہم سے یہ اہل چمن، اب کہتے ہیں ہم سے یہ اہل چمن، یہ وطن ہے ہمارا تمہارا نہیں۔ صدر محترم، اساتذہ کرام، مہمانان اعظام اور میرے سامنے بیٹھے ہوئے بھائیوں بہنوں، آج یوم جمہوریت کے موقع پر میرا موضوع شغل ہندوستان میں مسلمانوں کے حالات ہے۔ موضوع طویل اور دل خراش ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ میں اپنی بات ہندوستان میں مسلمانوں کے عظمت رفتار سے شروع کروں یا 1857 عیسوی کی ناکام بغاوت سے آغاز کروں۔ ایک طرف ہندوستانی مسلمانوں کا تابناک اور شاندار ماضی ہے تو دوسری طرف تاریخ و المناک حال اور غیر واضح مستقبل ہے۔ برادران ملت، یوں تو مسلمانوں کی تاریخ مشکلات و مصائب، ابتلا و آزمائش کی داستانوں سے لبریز ہے۔ مسلمانوں کے خلاف ہر دور ہر زمانے میں مخالفت و معاندت کی آندیاں چلی، نفرت و عداوت کی طوفان آئے، فتنہ و فساد کا سیلاب آیا، مگر اس حق پرست جانباز قوم نے ان سب کا رخ ہمیشہ دشمنوں کی طرف موڑ دیا۔ آج بھی عالمی پیمانہ پر مسلمانوں کے خلاف سازشیں ہوتی ہے، اسلام کے خلاف تحریکیں چلتی ہے، مسلمانوں کو ہر ملک میں ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جاتا ہے، اور یہ ٹکراؤ ہمیشہ ہوتا رہے گا، کیونکہ حق و باطل کا معرکہ ہے، نور و ظلمت کا معرکہ ہے، توحید و شرک کا معرکہ ہے، کفر و ایمان کا معرکہ ہے، جو تا قیامت تک جاری رہے گا۔ مگر جو شدت ہندوستان میں نظر آتی ہے وہ کہیں اور نظر نہیں آتی۔ یہاں مسلمانوں کے خلاف نفرت و عداوت، ظلم و ستم، مصائب و عالم کا سلسلہ آزادی کے بعد سے جاری ہے۔ جن مسلمانوں نے تحریک آزادی میں اپنے لہو سے مادار وطن کی پیاس بجھائی، جیل کی تاریخ کوٹھیوں اور پھانسی کے تختوں پر آزادی کا نعرہ بلند کیا، جن مسلمانوں نے ہندوستان کو دولت و ثروت سے مالا مال کر دیا تھا، اس کو سونے کی چڑیا بنا دیا تھا، جن مسلمانوں نے ہندوستان میں اتحاد اتفاق کا چمن لگایا تھا، ہندو مسلم ایکتا کا چراغ روشن کیا تھا، آج اسی کو دیش کا غدار کہا جاتا ہے، دیش کا دشمن کہا جاتا ہے، اور ان کی پاکیزہ لہو سے فرقہ پرستی کی افریت کی پیاس بجھائی جاتی ہے۔ جب وقت پڑا تھا گلشن پر مجھ سے ہی لہو کا دان لیا، جب وقت پڑا تھا گلشن پر مجھ سے ہی لہو کا دان لیا، اور میرے ہی لہو کی چھینٹوں سے ہولی بھی منائی لوگوں نے۔ برادران ملت، یہ تو مسلمانوں کا احسان ہے کہ انہوں نے اس دیش کو قطب مینار کی بلندی، چار مینار کی عظمت، جامع مسجد کی پاکیزگی اور تاج محل کی خوبصورتی عطا کی، ہندوستان کے جنت نشا بنایا، ان کی وقار کو بلند کیا۔ مگر آج اس کا ثمرہ کیا مل رہا ہے؟ بھاگلپور کی فوج کا داستان، ملیانہ کا المناک واقعہ، مراد آباد کی لوڑہانی، میرٹھ کے گندے مکانات، بجنور کی دلخراش چیخیں، احمد آباد کا دلسوز ہنگامہ، جمشید پور کا ہولناک فساد، یہی ثمرہ ہے شیخ الہند حضرت مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمت اللہ علیہ، شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ، امام الہند مولانا ابوالکلام آزاد رحمت اللہ علیہ، اور مجاہد ملت مولانا عبد الرحمان سہروردی کی قربانیوں کا، یہی ثمرہ ہے محمد علی جوہر کی قربانیوں کا، یہی ثمرہ ہے حوالدار عبدالحمید کی جانبازی کا، یہی ثمرہ ہے بریگیڈیئر عثمان کی فداکاری کا، یہی ثمرہ ہے شہید اشفاق اللہ خان کی جانثاری کا، یہی ثمرہ ہے ہزاروں علماء کی جد و جہد اور قربانیوں کا۔ قربانیوں میں ہم ہے تو راحت میں کوئی اور، قربانیوں میں ہم ہے تو راحت میں کوئی اور، انصاف ہو رہا ہے کہ اہل وطن کے ساتھ۔ برادران ملت، یہ مٹھی بھر فرقہ فرق اور تنگ نظر افراد مسلمانوں سے وفاداری کا ثبوت مانگتے ہیں، وہ بابر کو غاصب کہتے ہیں، اکبر کو غاصب کہتے ہیں، اورنگزیب کو غاصب کہتے ہیں، مسلمانوں کو بدیشی کہتے ہیں،
ذرا ان سے پوچھے کہ تم جو لنگوٹی باندھتے تھے، پتوں پر کھاتے تھے، عورتوں کو زندہ جلاتے تھے، ننگے بدن رہتے تھے، تمہیں جینے کا سلیقہ کس نے سکھایا؟ رہنے کا ڈھنگ کس نے بتایا؟ کھانے کا طور طریقہ کس نے سکھایا؟ ارے ہمارے ہی ٹکڑے پر پلتے ہو، ہمیں ہی آنکھیں دکھاتے ہو۔ کبھی تم نے یہ قطرہ خون بھی وطن کے لیے بہایا ہے؟ آج تم کو بدیشیوں کی فکر ہوتی ہے، لیکن یہاں پر جو صدیوں سے مسلمان بچے ان سے نفرت کیوں ہے؟ ارے یہ وہی مسلمان ہیں جن کے بدولت تاریخ نے تمہیں جانا ہے۔ ارے یہ وہی مسلمان ہیں جن کی وجہ سے تم مشہور ہوئے ہو۔ ارے تم ہندوستان کے دوست کب سے بن گئے؟ تم تو جمہوریت کی قاتل، اتحاد و اتفاق کی اس گھر میں آگ لگانے والے ہو، گاندھی کی قاتل ہو۔ مسلمانوں، یہ مٹھی بھر سے کافر تمہیں پاکستان بھیجنے کی باتیں کرتے ہیں، تمہارے دین کو ختم کرنے کی باتیں کرتے ہیں۔ ذرا ان کو بتا دو کہ یہاں کے ذرے ذرے پر تمہاری پیشانیوں کی نشان ہے، یہاں کے چپے چپے پر تمہارے قدموں کی چھاپ ہے۔ یہ گنگا جمنا تمہاری پاکیزگی کی گواہ ہے، تمہاری اولو العزمی اور جانبازی کے گواہ ہے۔ یہ دیش تمہارا ہے، یہ ملک تمہارا ہے، تمہارے رگوں میں اسی کا خون ہے۔ ارے تم نہیں کہ سرزمین سے اٹھے ہو۔ چین و عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا، چین و عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا، مسلم ہے ہم، وطن ہے سارا جہاں ہمارا۔ جاتے ایک شعر پڑھنا چاہتا ہوں جو مولانا سید حسین احمد مدنی نے جنگ آزادی میں کراچی کی سرزمین پر پڑھا تھا کہ لے پھرتی ہے بلبل چوچ میں، لے کر گل شہید ناز کی کہاں ہے؟ لے پھرتی ہے بلبل چوچ میں، لے کر گل شہید ناز کی کہاں ہے؟ اس نے انگریزوں کو خطاب کر کے کہا تھا، میں تمہیں خطاب کر کے کہہ رہا ہوں کہ ہمیں کھلونا سمجھ کر برباد نہ کر دینا، ہم بھی کسی کے بنائے ہیں۔ اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں اور ان میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اے رب العالمین تو ہم سب مسلمانوں کو متحد ہو کر مظالموں سے مقابلہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔